یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابل فضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابل فضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عشق سید الشہداء اس سے دنیا بھر کے تمام ممالک میں جو محبان اہل بیت ہیں، وفادار ہیں، وہ اس میں لبریز ہیں محبت حسین علیہ السلام میں، اور ذکر حسین دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری ہے، برپا ہے الحمدللہ، اور یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور وہ کیا خوب شعر ہے کہ یزید جتنا دبا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے، یعنی جتنی کوششیں کی جاتی ہیں یزیدی ناصر سے یا وہ ناصر کے جو ذکر حسین کے مخالف ہیں، یہ اتنا ہی ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ دیکھیں عزاداری کے سلسلے کس قدر بڑھ گئے ہیں ساری دنیا کہ جگہ جگہ پر آپ کو سفر عشق دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے نجف سے کربلا پیدل واک ہوتی تھی، مشی ہوتی تھی، اب یادگار شہداء میں، شہداء کربلا کی یادگار میں بصرہ سے کربلا تک مشی کا سفر جاری ہے، جو کہ 650 کلومیٹر طویل ایک سفر ہے، جو کہ شدید گرمی کے حالت میں اور تمام تر مشکلات کے باوجود زائرین باب عبداللہ وہ سفر طے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ 25 محرم کو سفر کا آغاز ہوتا ہے بصرہ کے شہر راس البیشہ سے، جو کہ ایک سمندری علاقہ ہے، 650 کلومیٹر دور ہے کربلا سے، اور تمام تر مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے راستے میں دلدلی علاقہ بھی آتا ہے جہاں پر چلنا دشوار ہے، زائرین پھر بھی علم لے کر چلتے ہیں۔ اور 25 سفر کو اس کا آغاز ہوتا ہے اور 20 دنوں میں وہاں پر زائرین کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آج ایک افسوسناک سانحہ، ایک واقعہ دیکھنے کو ملا کہ جب یہ قافلہ 110 کلومیٹر اپنی منزل سے پہنچا تھا اور بصرہ کا ہی ایک علاقہ الحارثہ ہے وہاں پر یہ پہنچا تھا، تو زائرین جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، جیسے جیسے یہ قافلہ گزرتا جاتا ہے لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو الحارثہ میں صبح کے 3 بجے زائرین جب پیدل سفر جاری رکھے ہوئے تھے کربلا کی طرف، تو ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا کہ ایک بڑی شیورلیٹ وین ان زائرین میں ٹکرائی، بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس کے نتیجے میں 10 زائرین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 12 سے زائد زائرین شدید زخمی ہیں۔ ابتدائی طور پر جو خبر منظر عام پر آئی وہ یہ آئی، کہا گیا جی کہ جو ڈرائیور تھا اس وین کا وہ اس نشے کی حالت میں تھا، ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا کیس اس کو کہا گیا صبح تک۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے بصرہ ہیلتھ اتھارٹی نے اس حوالے سے اعلانیہ جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی، اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ جو ڈرائیور ہے یہ نشے میں تھا یا نہیں تھا، یا یہ کوئی سیکیورٹی نوعیت کا سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے بھی ایک سانحہ اور واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زائرین سے ایک دشمنی تو ہے نا، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ زائرین سے جو مخالفت ہے زائرین حسین پر، کتنی کتنی سختیاں رہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سفر جاری ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار سے کہ ان شہداء کے درجات جو کہ یقیناً بلند ہیں مزید بلند فرمائے، اور شہداء کربلا کے غلاموں میں ان کا شمار ہو، اور یقیناً دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور یہ تو ویسے ہی عشق حسین میں لبریز تھے اور پیدل سفر کر رہے تھے قبر امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ محبت حسین گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے کہ جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے، اور جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ زائرین شوق زیارت میں پیدل سفر کر رہے تھے۔ دیکھیں آج کا دور وہ دور ہے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے معاملات میں بے حد مصروف ہے، زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اتنا تیز یہ دور آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان عاشقان حسین کی، ان زائرین حسین کی، ان کے دلوں میں کس قدر عشق حسین ہے اور کس قدر جذبہ ہے، کیسا جذبہ ہے کہ 600 کلومیٹر کا طویل سفر، یہ بات کہنا آسان ہے، آپ خود غور کیجئے، 600 کلومیٹر ایک فاصلہ ہے اور اس کو تمام تر مشکلات کے باوجود طے کرنا صرف عشق حسین میں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور یقیناً اس حوالے سے سیکیورٹی میئرز بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اب یہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مشی ہوتی ہے، تو جہاں پر یہ عشق حسین بڑا ہے وہیں پر ظاہر ہے کچھ عناصر کا بغض بھی
بڑا ہوگا جن سے برداشت نہیں ہوتا یہ ذکر حسین، یہ محبت حسین دیکھی نہیں جاتی، اس لیے ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ، یہ جو حادثے کا سبب بنا ہے، یہ جو ڈرائیور ہے یہ نشے میں تھا یا نہیں تھا، اس کی تحقیقات ہوں گی اور جو بھی ہوگا وہ چیز منظر عام پر آ جائے گی۔ لیکن دنیا بھر میں زائرین کو اپنی حفاظت کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جن کے دلوں میں عشق حسین ہے یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اپنے آپ کو عام مت سمجھیں، ان کے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے، اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں یہ ملتی، اور یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ محبت حسین دل میں ہونا یہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے، اور دنیا کی طاقتیں وہ اس وقت حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے یہ معاملات ان کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے عشق میں سرشار ہیں کہ جو ان کو اتنا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ وہ عشق دراصل عشق حسین ہے جو مومنین کے سینوں میں ہے، اور یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص آیا تھا امام کی بارگاہ میں اور کہنے لگا فرزند رسول بڑا غریب ہوں، دعا کریں میرے حالات بدل جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہماری ولایت تیرے دل میں ہے؟ تو کہنے لگا کہ مولا الحمدللہ آپ کی ولایت پر میرا کامل یقین ہے، ایمان ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو غریب کب ہے؟ تو یہ عشق حسینی سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ہم ان شہداء کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں، زخمیوں کے لیے دعا گو ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں حسینی ہیں جو کہ مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کسی انداز سے بھی، سب کی سلامتی کے لیے، سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار تمام مومنین کو، تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ عشق کا سفر اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔